السلام علیکم ناظرین، میں ہوں غلام عباس شاہ اور آج کی ویڈیو میں بات کروں گا نیشنل اسمبلی کے واقعے کی۔ کہہ دو کہ نہ شکوہ لب مغموم سے نکلے، اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ مشہور شاعر رئیس امروہی نے یہ شعر لسانی فسادات کے دکھ پر کہے تھے، لیکن آج قومی اسمبلی میں ہونے والے فساد میں جمہوریت کا بھی جنازہ نکلتا ساری دنیا نے دیکھا۔ معزز ایوان کا وقار جس طریقہ اس میں بیٹھے لوگوں نے خاک میں ملایا، جیسے گندی زبان استعمال کی گئی، ننگی گالیاں دی گئیں، دھمکیاں دی گئیں، انہیں سن کر سارے پاکستانیوں کے سر شرم سے جھک گئے ہیں۔ لیکن فرق نہیں پڑا ہوگا تو جمہوریت کے نام نہاد علمبرداروں کو نہیں پڑا ہوگا، جنہوں نے اس ایوان کے وقار کو جوتے کی نوک پر رکھا، جو منہ میں آیا اول فول بکا، جو ہاتھ میں آیا اٹھا کے دوسرے کو دے مارا۔ آپ دیکھیں کہ ایک اجلاس پر عوام کے کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، کیا اس لیے کہ یہاں ایک دوسرے کو گندی اور زبان استعمال کی جائے اور کیچڑ اچھالا جائے؟ ستم یہ ہے کہ جب اس مقدس ایوان کا وقار روندا جا رہا تھا تو اس میں کیا حکومت کیا اپوزیشن، ہر کوئی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈال رہا تھا۔ کوئی سیٹیاں مار رہا تھا، کوئی مادر پیدر گالیاں بک رہا تھا اور کوئی اسے سارے تماشے کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وفاقی وزراء ایک طرف کھڑے مسکرا رہے تھے۔ میرا جمہوری ایوان کو مچھلی بازار بنانے والوں سے یہ سوال ہے کہ یہ منظر، یہ گالم گلوچ وہ اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ میرا تو یہ مطالبہ ہے کہ جب جب ٹی وی پر قومی اسمبلی کا براہ راست کاروائی نشر ہو تو اس کے ساتھ یہ لکھوا دیا جائے کہ اسے بچے ہرگز نہ دیکھیں، خاندان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنے سے گریز کریں۔ یہ صرف جذباتی مطالبہ نہیں ہے، اس ایوان میں بیٹھنے والوں کو قوم کی رہبری کا دعویٰ ہے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ ان رہبروں کو اگر ہمارے بچوں نے فالو کرنا شروع کر دیا تو کیا ماحول بنے گا۔ یہ سچ ہے کہ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، لیکن ایسا اختلاف رائے تو جمہوریت سے اعتبار اٹھانے لگا ہے۔ یہ تو نوحہ صرف ایک جگہ کا نہیں ہے، قومی اسمبلی سے لے کر پنجاب اسمبلی تک اور پنجاب اسمبلی سے لے کر سندھ اسمبلی تک ہر طرف یہی نظارہ تھا۔ کل پنجاب اسمبلی میں سیٹیاں گونجتی رہی تو آج سندھ اسمبلی کا بھی یہی منظر تھا۔ یہی ہے جمہوریت۔ معذرت کے ساتھ اگر رہبروں نے اپنا رویہ نہ بدلا، عوام کا اعتماد جمہوریت سے اٹھ جائے گا اور اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، ہمارے یہی رہبر ہوں گے۔ کیونکہ آج یہ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے تھے۔ آج زرداج گل یہ کہہ رہی تھی کہ ملکہ بخاری جو ان کے ساتھ بیٹھی تھی ان کو زخمی مسلم لیگ نواز کے غنڈوں نے کیا ہے۔ غنڈے وہ تھے جو اراکین پارلیمنٹ ہیں اور جن کو ان کے علاقے کے لوگوں نے منتخب کر کے وہاں پہ بھیجا ہے۔ تو دوسری طرف ہم نے علی نواز ایوان کی وہ زبان بھی سنی جو کہتے ہوئے، جس کو دہراتے ہوئے، شاید میری زمین جو ہے اجازت نہ دے اور نہ ہی میری زبان اجازت دے، کیونکہ یہ جو گالیاں بکی گئیں، جس طریقے سے زبان استعمال کی گئی، اس کا ذمہ دار کوئی بھی ہو، لیکن اس کا نقصان پاکستان کی جمہوریت کو پہنچا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے تو پی ایم ایل این اور اپوزیشن نے یہ رویہ اختیار کیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے حکومت کو مشکل ٹائم دے، اور عمران خان کے خلاف ایک سلوگن بلند کیا کہ ڈونکی راجا کی سرکار نہیں چلے گی۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب جب عمران خان نیشنل اسمبلی میں آئے، قومی اسمبلی میں پہنچے، انہوں نے بات کرنا چاہیے، انہوں نے خطاب کرنا چاہیا، اپوزیشن نے احتجاج کیا اور وہ خطاب نہ کر سکے اور وہ واپس چلے گئے۔ اب 3 سال کے صبر کے بعد پی ٹی آئی نے بھی وہی رویہ اختیار کر لیا ہے، اور پی ٹی آئی نے اب اپوزیشن لیڈر کو خطاب کرنے سے روکنے کے لیے احتجاج شروع کیا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف آج جب ایوان میں بجٹ سیشن کے دوران اپنی رائے کا اظہار کرنے لگے تو اپوزیشن بینچوں پر کھڑے لوگوں نے سیٹیاں بجانا شروع کر دی اور نعرے بازی شروع کر دی، جس کے جواب میں پی ایم ایل این کے اور اپوزیشن کے لوگوں نے نعرے بازی کی اور پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف غلیظ زبان استعمال کی، جو نہیں کرنی چاہیے تھی، بلا شبہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور اسی طریقے سے ایوان میں پی ٹی آئی کے اراکین کو بھی سیٹیاں نہیں بجانی چاہیے تھی، نہیں بولنا چاہیے تھا، اور پی ٹی آئی کے وہ رکن جو بلاول بھٹو زرداری کو ایسے ناموں سے پکارتے رہے ہیں، ان کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن کون ان کو سمجھائے، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے، حکومت ہو یا اپوزیشن بینچز، یہ ایک دوسرے کی دشمنی میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ان کو یہ بھی اندازہ نہیں کہ پاکستان کا نیشنل ٹیلی ویژن، پاکستان ٹیلی ویژن اس کو براہ راست نشر کرتا ہے، اور یہ جب مناظر ان کے اپنے گھروں میں پہنچتے ہوں گے تو ان کے بچے ان سے کیا پوچھتے ہوں گے، کوئی نہ کوئی تو سوال کرتے ہوں گے۔ لیکن اپنے لیڈروں، اپنے رہنماؤں کی،
آپ کو عزت کا خیال ہے، لیکن جب تک آپ کسی دوسرے رہنما، دوسرے لیڈر کی عزت نہیں کریں گے اور ان کا خیال کرنا نہیں شروع کریں گے اور ان کے بارے میں تضحیک امیز جملے نہیں بولنا بند کریں گے تو اس وقت تک آپ کے لیڈر کی بھی عزت مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ ہم سب کو سمجھنا ہے۔ آج کا دن جتنا شرمناک تھا اور جس نے شرمناک مناظر آئے، اس کی قومی اسمبلی کے سپیکر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں، چاہے وہ حکومتی بینچز پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں یا اپوزیشن بینچز پہ، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ان کو سسپینڈ کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ طریقہ نہیں ہے۔ عوام کے ووٹ لے کر آنے والے لوگ، آپ سب لوگ ہماری نمائندگی کرتے ہیں، تو کیا آج کے مناظر دیکھنے کے بعد آپ کو اور مجھے شرمندگی فیل نہیں ہوئی ہوگی کہ ہم نے کون سے نمائندے چن کے اسمبلی میں بھیجے ہیں؟ یہ مناظر ہمارے لیے لمحہ فکریاں ہیں۔ ایک طرف تو یہ معاملات آج کو بھی اسمبلی میں چلتے رہے، تو دوسری طرف اب حکومت کے لیے بجٹ پاس کروانا کتنا مشکل ہوگا، اس کا اندازہ بھی آپ آج کے اجلاس سے لگا سکتے ہیں، کیونکہ لگ بھگ 20 دن لگتے ہیں۔ اس میں پہلے ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہیں، اس کے بعد فنانس بل کی شکوار منظوری شروع ہوگی، لیکن کیا اپوزیشن اس کو آسانی سے ہونے دے گی؟ اب آج کے حالات کے بعد لگتا ایسا ہے کہ شاید اب اور زیادہ ہنگامہ رہی ہو، اور جس طریقے سے صورتحال آج ایک دوسرے کی گریبانوں تک پہنچی، آج معزز ایوان کے معزز اراکین ہیں وہ ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دیتے رہے۔ خواتین تو احترام کا باعث ہوتی ہیں نا۔ آپ جو اراکین اسمبلی میں موجود ہیں، ان کے گھر کی خواتین نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، وہ سب کے لیے قابل احترام ہے۔ وہ کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بیوی ہے، وہ سب کے لیے قابل احترام ہے، کیونکہ وہ ہمارا اپنا رشتہ ہے ان کے ساتھ، ماں بہن بیٹی اور بیوی کا۔ تو اس لیے ہمیں ان ساری چیزوں کا خیال بھی کرنا ہے، اکاؤنٹیبلٹی بھی کرنی ہے، اور اپنے رویوں پہ نظر ثانی بھی کرنی ہے کہ یہ معاملہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا نہیں، یہ اجتماعی رویے ہیں جس کی عکاسی آج نیشنل اسمبلی میں ہوئی، اور اگر ان معاملات کو آج ہی نہ روکا گیا تو یہ معاملات مزید بڑھیں گے اور مزید گندگی پھیلے گی، اور اس گندگی کا فائدہ پاکستان کو بھی نہیں ہوگا اور جمہوریت کو بھی نہیں ہوگا۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ نے